الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے اپنے احکامات اور ہدایات جو ہم تک پہنچائی ہیں، اس کے لیے ہمارے آقا اور سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر یہ ذریعہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم ان احکامات اور ہدایات سے پوری طرح مستفیض نہیں ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر، اگر قرآن پاک دنیا میں کسی جگہ اتار دیا جاتا، کسی پہاڑ پر، جزیرے پر، جنگل میں، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جا کے پڑھ لو، تو کیا پتہ چلتا؟ کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا۔ قرآن میں لکھا ہوا رہتا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کب پڑھو، کتنی پڑھو، یہ تو جب کوئی بتانے والا ہوگا تو ہی تو پتہ چلے گا، کوئی لکھنے سے تھوڑی پتہ چل جائے گا۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کب واجب ہے، کتنی فرض ہے، کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، کن پہ نہیں ہے، یہ خالی یہ لکھ دینے سے تھوڑی پتہ چلے گا کہ جی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو محض قرآن پاک نازل کرنے سے بغیر کسی معلم کے اور بغیر کسی بتانے والے کے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب یہ بتانے والا کون ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے کہ وہ بتا دیتے سب امت کو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا کوئی بھی فرشتہ ہو، اس کو تو دنیا میں کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں،
وہ تو 24 گھنٹے بھی کھڑا رہے تو تھکے گا نہیں، نہ اسے بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ تو اگر اس فرشتے کو نمونہ بنایا جاتا ہدایت کے لیے تو آدمیوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ تو مہینوں بھی کچھ نہ کھائے تو بھی فرشتہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں ایک ہی دن میں بول جاتا ہے آدمی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہم ہی میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے نبی اور پیغمبر مقرر فرمائے، جن کا کام یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنائیں، اسے سمجھائیں، جو عمل کی چیز ہو کر کے دکھلائیں، امت کے لیے ایک نمونہ بنائیں کہ ایسے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری ذات اور شخصیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو نبی بھی عام انسانوں کی طرح ہی ایک انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، کہ بھائی کہیں انہوں نے سبق لیا ہو، کوئی کتاب پڑھی ہو، کسی کی صحبت میں رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ کیونکہ اگر وہ کہیں پڑھے لکھے ہوتے، کسی مدرسے کے فارغ ہوتے، کسی شیخ کے صحبت یافتہ ہوتے، کسی استاد کے شاگرد ہوتے، اور کل وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھئی استاد کا کمال ہے، تو ایسا شاگرد بنا دیا، شیخ کا کمال ہے، ایسا مرید بنا دیا، بھائی مدرسہ بڑا زبردست ہے، ایسا آدمی نکل کے آیا۔ تو اللہ کی طرف نسبت بعد میں کرتے، ان اسباب کی طرف نسبت لوگ پہلے کرتے۔ اللہ نے یہ جھگڑے ختم کر دیے کہ نبی کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور نبی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم، اس کی ہر بات بالکل صحیح ہے، سچ ہے، زندگی ہر گناہ سے پاک ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی زندگی پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر نبی معصوم نہ ہو اور کل کو وہ تبلیغ کا کام کرے، کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ارے تم وہی تو کل ایسا کر رہے تھے، آج آ گئے تبلیغ کرنے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ زندگی میں کہیں لوچ لپک نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، 100% اطاعت والی زندگی نبی کی ہوتی ہے۔ اور یہ نبی ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک ہدایتیں پہنچی ہیں، احکامات آئے ہیں، اس لیے امت کا ہر فرد نبی کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔
اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کے اندر امت کے لیے جو شفقت رکھی ہے، ہمدردی رکھی ہے، خیر خواہی رکھی ہے، وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب شفقت رکھی۔ اس شفقت کا مظاہرہ دنیا میں بھی ہوتا رہا، اسی لیے آپ نے امت کو ہر اچھی بات سکھلائی، ہر بری بات سے بچایا، ہماری ہمدردی میں۔ تم انسان ہو، انسان بن کر رہو، مومن ہو، مومن بن کر کے رہو، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ شفقت ہی کی وجہ سے تو تھا۔ اور جب آخرت میں کوئی سہارا نہ ہوگا تو امت کا سہارا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ جب ہر سہارے جواب دے جائیں گے، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار، نہ کچھ، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایک آیت پر پہنچے تو اچانک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے پیارے سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام عرض کیا اور پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیوں آپ کو رونا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کہہ دیا، من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہہ دیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف فرمائیں تو آپ اس پہ بھی قادر ہیں، لیکن ملا العالمین میری امت کا کیا ہوگا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یہ کہہ کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، پوری رپورٹ سنائی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ میرے پیارے کو یہ خوشخبری سنا دو، یا محمد انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے، تمہیں ناگوار نہیں رہنے دیں گے، جو تم کہو گے وہ ہوگا۔ چنانچہ آپ کی امت کا ہر وہ فرد جس کی موت ایمان کی حالت میں آئی ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بد عمل اور پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکل کر کے حضور کی شفاعت سے جنت میں جا کے رہے۔ اتنا بڑا محسن اور اتنا بڑا خیر خواہ اور اتنا بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا،
جب ہمارے ماں باپ ہاتھ اٹھا لیں گے اور دوست احباب ہاتھ اٹھا لیں گے اور رشتہ داروں کا دم نہ ہوگا ساتھ دینے کا اور تعاون کرنے کا، جب کام آئے گی تو حضور کی سفارش کام آئے گی۔ تو وہ ہمارے محسن ہیں دنیا کے اندر بھی، اور وہ ہمارے محسن ہیں آخرت کے اندر۔ اللہ کے بعد امت پر سب سے بڑا حق پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ اور اس حق کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ان پر کامل ایمان رکھیں کہ جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے، جو آپ نے خبر دی وہ سچی ہے، یقین دل کے اندر ہو۔ اور دوسرے یہ کہ حضور کی محبت دل میں جمی ہوئی ہو، اور ایسی محبت ہو جو ماں باپ پر بھی غالب ہو، جو بچوں پر بھی غالب ہو، جو دنیا کے سب لوگوں پر بھی غالب ہو۔ جب مقابلہ ہو جائے تو حضور کی محبت کو ترجیح ہو۔ ایسی محبت جب تک دل میں نہ ہوگی آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے بھی محبت، خاندان والوں سے محبت، سبھی بیٹیوں سے محبت ہو، ازواج مطہرات سے محبت ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت ہو، خلفاء راشدین سے کیا ہو محبت ہو، یہ بھی حضور کی محبت کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی تعظیم دل سے کی جائے، حمیت ہو ہمارے دل میں، کوئی بات حضور کے بارے میں سننا گوارا نہ ہو، آدمی جان پر کھیل جائے لیکن حضور کے بارے میں کوئی ناگوار بات برداشت نہ کرے، دل سے تعظیم ہو۔ اور ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آدمی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت کو پسند کرے، دل سے پسند کرے، اور اس کی اتباع کی کوشش کرے، چاہے وہ سنت ظاہری وضاقتہ کی ہو، لباس کی ہو، کھانے پینے کی ہو، رہن سہن کی ہو، بات چیت کی ہو۔ تلاش کرے آدمی کہ حضور کی کیا کیا سنتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپ سے محبت کا، آپ کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی بات سنت کے خلاف ہو رہی ہو تو دل کے اندر انقباض ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس سے بچنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ اس طرح سے آدمی کی زندگی گزرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں آپ اعلان کر دیجئے میری پیروی کرو، میں ہوں معیار، اور اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، ویغفر لکم ذنوبکم،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اتباع سنت میں دو باتوں کی بشارت ہے، اللہ کا محبوب آدمی بن جائے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہر ممکن سنت کی پیروی کریں گے، حضور جیسا چہرہ بنائیں گے، حضور جیسا لباس پہنیں گے، حضور جیسی زندگی اپنائیں گے، آپ جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ